السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ التقیٰ ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سیاح لامقام سے انسجام، ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ معراج کی شب جبریل امی سے کہنے لگی اے شاہ امم۔ معراج کی شب جبریل امی سے کہنے لگی اے شاہ امم، بتلاؤ تم کہ کیسے ہیں ہم۔ جبریل امی نے کہا اے محلقہ تیری قسم، آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم مگر تو چیزیں دیگری۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہی اول وہی آخر، وہی باطن وہی ظاہر، وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ عزیزان محترم، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے جو پورے ہند میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف سے منسوب ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، لیکن اس مہینے کو ایک اور بھی نسبت حاصل ہے اور بہت بڑی نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرما کر، جسے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ عظیم سفر کرا کر اعجاز بخشا۔
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور بہت سے معجزات کے ظہور ہوئے۔ ان عظیم معجزات میں ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کہتے ہیں ایسی چیز جس کے وسیلے سے اوپر کی جانب جایا جائے، اسی لیے سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے نام سے حضور کے اس سفر کو اس لیے موسوم کیا گیا کہ سفر کا ایک حصہ میرے آقا کریم نے براق پر طے فرمایا، ایک حصہ رف رف پر طے فرمایا، ایک حصہ آقا کریم نے نورانی سیڑھیوں پر طے فرمایا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر، یا یوں کہیے کہ زمین سے آسمان کی طرف، آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے حجاب عظمت تک، حجاب عظمت سے لے کر قرب خداوندی تک آقا کریم نے جو عروج فرمایا، جو بلندی طے فرمایا، اس بلندی کو پیش نظر اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بلندیوں کی جانب سفر فرمایا جس بلندی کو نہ پہلے کوئی پا سکے ہیں نہ بعد میں پا سکیں گے، اس لیے اسے سفر معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن سفر معراج پر گفتگو کرنے سے قبل اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 15ویں پارے میں جو سورت سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں سیر کرایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اس سفر کا مقصد کیا ہے تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد جو نشانیاں رکھی ہیں ان نشانیوں کو دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں، اپنی خوبیاں، اپنی خلقت کی وہ چیزیں جو اب تک ظاہر نہیں کی گئی تھیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کو نص قطعی کہتے ہیں
نص قطعی کے انکار کی کسی انسان کو گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نص قطعی کا انکار کر دے تو انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں آقا کریم کے سفر معراج کا اتنا حصہ کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانا، اس کا اگر کوئی انسان انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا کہلائے گا، اور قرآن پاک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان دنیا تک آقا کریم کا تشریف لے جانا یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ حدیث مشہور سے جو بات ثابت ہو اس بات کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ بے دین وال مضل کہلائے گا کہ وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا۔ آسمان دنیا سے حجاب عظمت قرب خاص تک کا جو سفر ہے اس کا بیان خبر احاد میں ہے، اور خبر احاد سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بے دین تو نہیں لیکن فاسق ہو جاتا ہے۔ تو پہلا حصہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، دوسرا حصہ اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور تیسرا حصہ اس کا انکار کرنا فسق و فجور ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے دو چیز بولا ہے، خبر مشہور اور خبر احاد۔ پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے، حدیث، خبر، اثر، یہ تینوں قریب قریب ایک معنی کے لیے بولا جاتا ہے، تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، وہ طلباء کو ہم لوگ سمجھاتے ہیں، لیکن یہ تینوں لفظ جو ہے حدیث کے لیے بولا جاتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ قول کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا اپنی زبان نبوت سے جو ارشاد فرمائیں وہ حدیث ہے۔ عمل کا مطلب کہ میرے آقا زبان سے کچھ نہ فرمائیں لیکن کسی کام کو عملاً کر دکھائیں تو وہ عمل ہے۔ اور تقریر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہ فرمائیں، خود کوئی کام نہ کریں، لیکن میرے آقا کریم کی موجودگی میں صحابہ کرام کوئی کام کریں اور میرے آقا اس کو منع نہ فرمائیں تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو حضور کے قول، فعل اور تقریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے قول، فعل، تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب حدیث کو آقا کریم سے نقل فرمانے والے، روایت فرمانے والے
صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام، یہاں تک کہ کتابوں میں احادیث محفوظ ہونے تک جو سینہ بسینہ احادیث چلی ہیں، تو جن حضرات کے سینوں میں محفوظ ہو کر آئندہ نسل تک احادیث پہنچی ہے، ان حضرات کو راویان حدیث کہتے ہیں، اور ان کے اس سلسلے کو، اس کڑی کو سند کہتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت انہی سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، انہی راویوں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ حدیث کو سند کے لحاظ سے، راویوں کے لحاظ سے ہم لوگ 3 خانے میں بانٹتے ہیں۔ پہلے، ویسے بہت سے اقسام گنائے جاتے ہیں، لیکن مشہور 3 خانے میں: حدیث متواتر، حدیث مشہور، اور خبر احاد، حدیث احاد۔ ان تینوں کو سمجھیے، یہ ضروری ہے۔ خبر متواتر کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کا علم قطعی ہوتا ہے، اسی طرح جو خبر متواتر سے بات ثابت ہوتی ہے اس کا علم بھی یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضور کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانے تک ہر زمانے میں اس حدیث کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، نقل کرنے والے، بتانے والے اتنی بڑی جماعت ہو کہ اس پوری جماعت کا کسی جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقل کے نزدیک محال ہو۔ بھئی ایک بات کی خبر ایک آدمی دے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بھول ہوئی ہو، 2 آدمی دے ہو سکتا ہے اس سے بھول ہوئی ہو، چند آدمی دے تو بھول کا امکان کم ہو جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جماعت دے، وہاں 100 50 200 کی گنتی نہیں، لوگوں کی تعداد نہیں، کہ ایسے لوگ، ایسی جماعت جس جماعت کو عقل جھوٹ پر متفق ہونے کے لیے تیار نہ ہو، عقل یہ نہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور اس کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس سے نیچے درجہ ہے خبر مشہور کا، حدیث مشہور کا، کہ ہر زمانے میں بہت سے لوگ روایت کرنے والے رہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی تعداد گھٹ کر 3 تک آ جائے۔ میں کسی زمانے میں 10 20 50 لوگوں نے روایت کی، لیکن کبھی کسی زمانے میں اس کو روایت کرنے والے فقط 3 لوگ باقی رہ گئے، کہ یہ بھی اسی حدیث کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی بیان کرتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی بیان کرتے ہیں، تو 3 لوگوں سے کم کبھی نہیں ہوئے، زیادہ ہوتے رہے۔ تو ایسی حدیث کو ہم لوگ حدیث مشہور کہتے ہیں۔ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقین کے درجے سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، لہذا اس کے انکار کرنے والے کو اسلام سے خارج نہیں کیا جاتا ہے، گمراہ ضال مضل کہا جاتا ہے۔
تیسرا درجہ ہے کہ کسی زمانے میں اس حدیث کو روایت کرنے والے گھٹ کر 3 سے نیچے آ گئے ہوں، کہ کبھی 2 کبھی 1، کہ راوی روایت کرنے والے بس 2 ہی لوگ بچے ہیں، ایسی حدیث کو ہم لوگ خبر احاد کہتے ہیں۔ اس کا جو حکم ہوتا ہے، انکار کرنے والا ضال مضل گمراہ بھی نہیں کہلاتا لیکن فاسق کہلاتا ہے۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی تو اب لوٹتے ہیں کہ شب اسرا جو معراج کا واقعہ پیش آیا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، پہلے آسمان تک، یہ واقعہ مشہور حدیث سے ثابت ہے۔ پھر وہاں سے لے کر قرب خداوندی تک جو واقعات ہوئے، ان واقعات کا ثبوت خبر احاد میں ہے۔ اسی لیے میں نے تینوں کے الگ الگ احکام بیان کیے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آئی تو سفر معراج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ معراج کا سفر معجزہ کیسے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیسے ہے، حضور کی بڑی عظمتوں میں سے ایک عظمت کیسے ہے۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ طویل سفر ہے۔ مسجد حرام کہاں پر واقع ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اور مسجد اقصی کہاں پر واقع ہے؟ عراق، شام، فلسطین، اس ایریے میں۔ تو اب غور کیجئے کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کے بیچ کی جو مسافت ہے، وہ مسافت اگر کوئی پیدل چل کر طے کرنا چاہے، اونٹ پر چل کر طے کرنا چاہے، گھوڑے پر چل کر طے کرنا چاہے تو کتنے دن کا سفر بنتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کئی دن لگ جائیں گے، ہفتے یا مہینے لگ جائیں۔ تو اس ہفتے یا مہینے کے سفر کو کوئی شخص ایک لمحے میں طے کر لے، ایک آن میں طے کر لے، پلک جھپکتے طے کر لے، اتنی دیر میں طے کر لے کہ جب آپ اپنے بستر میں جاڑے کے زمانے میں ایک کروٹ سے دوسرا کروٹ بدلتے ہیں تو جس کروٹ سے آپ نے کروٹ ہٹائی ہے، بستر میں جو ایک گرمی ہوتی ہے، ابھی وہ گرم بستر ٹھنڈا بھی نہ ہونے پایا ہو کہ اس بیچ میں معراج کا پورا سفر طے ہو گیا ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کروٹ ہٹانے کے بعد یا اٹھ بیٹھنے کے بعد بستر کو ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت مختصر سا وقت لگتا ہے، چند منٹوں میں شاید بستر ٹھنڈا ہو جائے۔ یا اس کی مثال جو احادیث میں آئی ہے کہ میرے آقا کریم نے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جو وضو فرمایا، وضو کا پانی سفر شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک بہنے سے رکا نہیں، وہ پانی بہتا رہا۔ تو وضو کا پانی کا بہاؤ کتنی دیر رہتا ہے، اتنی دیر میں یہ سفر طے ہو گیا۔ اس کی ایک تیسری مثال،
کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آج کل دروازوں میں کڑی مارنے کے لیے ایسے کنڈی لگتی ہے، لیکن کچھ پہلے زمانے تک دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک زنجیر ہوتی تھی کہ یہاں زنجیر لگایا اور اس کو اٹھا کر چوکھٹ پہ لگا دیا، اور جب دروازہ کھولنا ہوا تو زنجیر کو ہٹایا اور نیچے چھوڑ دیا۔ تو نیچے جب چھوڑتے ہیں تو زنجیر ہلتی رہتی ہے، اور یہ ہلنا کتنی دیر میں بند ہوتا ہے؟ چند سیکنڈ یا چند منٹ، یعنی جتنی دیر میں زنجیر کا ہلنا موقوف نہیں ہوتا، میرے آقا کریم نے معراج کا سفر طے فرما لیا، اور جب واپس آ گئے تو زنجیر ابھی ہل ہی رہی تھی، زنجیر ابھی ہل ہی رہی تھی۔ تو اب غور کیجئے کہ یہ سفر کتنی دیر میں طے ہوا۔ اس دیر کو الفاظ میں یا گھنٹوں میں یا منٹوں میں کوئی گرفت میں نہیں لا سکتا ہے۔ بس یوں گئے اور یوں آئے کہ معراج کا سفر طے ہو گیا، اور وہ سفر کیسا طے ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اس سفر کا مقصد، سفر میں، راستے میں جتنے عجائبات تھے، جتنی نشانیاں تھیں، خدا کی طرف سے جو کمالات تھے، ان سب کا نبی کریم نے مشاہدہ فرمایا۔ میرے آقا کریم نے سب کو فردن فردن دیکھا، یہاں تک کہ ملک شام سے جو قافلہ واپس آ رہا تھا، قافلے کو دیکھا، قافلے والوں کو دیکھا، قافلے والوں کی سواری کو دیکھا، مسجد حرام کا نقشہ دیکھا، آسمان پر انبیاء سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے کلام فرمایا، نماز فرض کی گئی، اور کئی دفعہ حضرت موسیٰ کے پاس سے بارگاہ خداوندی تک گئے اور واپس آئے۔ اتنا طویل سفر ہے کہ قرآن کریم شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک مختصر لمحے میں اس سفر کو پورا فرما دیا۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہو سکتا ہے، جو ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، تو پھر مسجد حرام سے آسمان تک، آسمان سے ساتوں آسمان تک، ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے حجاب عظمت تک، حجاب عظمت سے لے کر لامکہ تک اگر طے ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ چونکہ تمہید سے آگے پوری کتاب کا پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی تھوڑا سا اللہ نے بیان فرما دیا اور بندوں پہ چھوڑ دیا کہ اے بندو، جو رب اپنے محبوب کو ایک مختصر لمحے میں اتنا سفر طے کرا سکتا ہے، تو وہی رب مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان تک اور قرب خاص تک سفر طے کرا سکتا ہے۔ اور جب سفر کرانے والا رب العالمین ہو، سفر کرنے والے رحمت للعالمین ہو، تو پھر وہ کسی کے عقل و قیاس میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے فرما دیا وہ سفر واقع ہوا تو ہوا۔